اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس پاک ذات نے ہمیں اپنے مبارک ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ موضوع جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ والدین پریشان ہیں اولاد کے حوالے سے، ان کی ڈس اوبیڈینس کے حوالے سے، ان کی نافرمانی کے حوالے سے، کہ اولاد گویا کہ آپے سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن کریم نے تو ہماری بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے حسن سلوک کرو۔ اب والدین سے حسن سلوک، احسان کو ہم اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی ضد کو سمجھیں، جی اس کے اپوزٹ کو سمجھیں، جی جی اور وہ ہے احسان کی ضد ہے ظلم، ظلم، اور جو چیز ان کے درمیان ہے وہ ہے عدل۔ عدل، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے تو ہمیں جو حکم دیا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ تو درمیان میں عدل ہے، جو اصل حق بنتا ہے والدین کا، جو حق بنتا ہے اس کو ادا کرنا عدل ہے۔ جی لیکن اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ والدین کے ساتھ عدل کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کو اگر دیکھیں تو والدین نے ہمارے لیے اتنی مشقتیں برداشت کیں، اتنی تکالیف برداشت کیں کہ جن کو ہم پوری طرح سے ابھی ہماری یادداشت میں بھی نہیں ہیں کہ والدین نے ہمارے لیے کیا کیا کچھ برداشت کیا۔ ہمارے والد نے اپنی آخرت کو کس طرح سے داؤ پر لگایا اور ہمارا پیٹ بھرنے کے لیے اس نے کیا کیا کوششیں کی، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ کوئی شک۔ ہماری والدہ نے کس طرح سے ہمیں نفاست کی طرف رکھا کہ جی ہمارا بچہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، اس کو اچھا کھلایا جائے، اس کو اچھا پلایا جائے۔ پھر وہ خوش نصیب اولاد جن کے والدین نے ان کے لیے یہ کوشش کی کہ ابھی ہمارا بچہ سب سے پہلے اگر نام لے تو اللہ کا نام لے۔ سبحان اللہ۔ تو جو والدین جن لوگوں نے یہ محنت کی ہے نا، جن کی خواہش جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے یہ خواہش کی کہ میرے مولا ہمارا بچہ اگر زبان کھولے تو تیرے ذکر کے ساتھ کھولے، اللہ اکبر، تو یہ خواہش جو ہے وہ ان کی سیرت میں کام کرے گی، ان کی زندگیوں میں کام کرے گی۔ اور یہ خواہش ہی والدین کی جو ہے، کیونکہ ابتدا جو ہے یہ بہت حد تک، بلکہ میں کہوں گا کہ 100% جو ہے یہ والدین ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ جس وقت اولاد خالی پیپر تھی اس وقت انہوں نے ان کی جس جگہ تربیت بنتی تھی کیوں نہ کی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کو الزام دے کے اولاد جو ہے وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اولاد کے لیے جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کا سلوک کرو۔ اب والدین کے مقابلے میں اگر ہم احسان کا معاملہ دیکھیں تو ہم کتنا سارا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ماں نے اپنے بیٹے کو جو 9 ماہ پیٹ میں اٹھایا، کیا اولاد یہ کر سکتی ہے؟ 9 منٹ بھی اٹھانا مشکل ہے، 9 منٹ بھی اٹھانا مشکل ہے۔ بھائی انہوں نے ہمیں اٹھایا، ماں نے ہمیں اٹھایا، ہم تو ان کے ناز نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ اکبر، کوئی شک۔ ہم تو ان کے فرمان کو نہیں اٹھا سکتے۔ یہ لفظ شاید عجیب لگے، فرمان اٹھانا، لفظ اصل میں فارسی میں استعمال ہوتا ہے فرمان برداری۔ فرمان برداری کا مطلب ہوتا ہے فرمان اٹھانا۔ تو فرمان اٹھانا کیا ہوتا ہے کہ فرمان پر عمل کرنا۔ لیکن ہمارے لیے یہ بھی بات عجیب ہوتی جا رہی ہے کہ والدین کا کہا اس کو ہم فرمان کہیں اور اس کو ڈس اوبے کرنے والے کو نافرمان کہیں۔ اللہ اکبر، لگتا تو یوں ہے کہ فرماتے تو ہم ہیں، والدین تو بس کہتے ہیں۔ وہ تو خادم بن گئے ہیں، وہ تو اب خادم بن گئے ہیں۔ اور یقین کیجئے اب والدین کا یہ معاملہ اس طرح کا ہوتا جا رہا ہے کہ اولاد اگر سب سے زیادہ سستا کسی چیز کو، کسی رشتے کو سمجھتی ہے تو وہ والدین ہے۔ یعنی پرواہ ہی نہیں، کیئر ہی نہیں ہے کہ والد سے پھر بھی شاید کچھ ڈر جائیں، لیکن ہم نے مختلف کالجز میں پڑھاتے ہوئے بڑے عجیب تجربات ہوئے ہیں۔ ایسے والدین بھی آئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھی ہم بچے کی رپورٹ لے رہے ہیں لیکن مہربانی کر کے بچے کو نہ بتانا، وہ گھر جا کے ناراض ہو جائے گا، پوچھا تک کیوں ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی بات پر بچے جو ہے نا وہ
مطلب اپنے آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دینا شروع کر دیتے ہیں، میں خودکشی کر لوں گا، بالکل اور کبھی ایسا کرتے ہیں کہ جی وہ کٹس لگانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی وہ مطلب والدین کو ایسے عجیب طریقے سے بلیک میل کرتے ہیں، بلیک میل، والدین کی محبت کو بلیک میل. یعنی ان کی محبت کو آزما رہے ہیں. جی بھائی آج تمہیں اس کرب کا نہیں ہے پتا جی کہ تمہاری تکلیف کی وجہ سے والدین کتنا زیادہ تکلیف اٹھا رہے ہیں. تم تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاتے ہو تو والدین اگر وہ اس عقیدے کے حامل ہیں کہ جی پیر فقیر کو ماننے والے ہیں تو وہ یا اللہ میں فلاں جگہ پہ میں دیکھ دوں گی، میں یہ کروں گی، میں اگر وہ عاشق رسول ہیں میں اتنی بار درود پاک پڑھوں گی، سبحان مطلب اللہ. مختلف طریقے سے کہ وظائف میرا کی بیٹا آ شکل میں، جائے، کسی شکل میں بھی میرا بیٹا آ جائے، بیٹا آ جائے اور بس. بیٹا جب آئے تو اس کے تیور ہی درست نہ ہو. ماں باپ پوچھیں بیٹا لیٹ آنے کی وجہ، بھائی میں جوان ہو گیا ہوں، ہوں. آپ کو نہیں پتا میری آپ نے یہ زندگی نہیں گزاری، میں افسوس ہے بھائی. اور پھر ہماری والدین کے ساتھ جو ہماری آوازیں بلند ہوتی ہیں گھر کے اندر، جی ہمیں اگر کوئی وہ ریکارڈنگ ویڈیو ریکارڈنگ دکھائے، جی ہم اس کو دیکھیں، ہماری آواز کتنی زیادہ بلند ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر. جی آپ نے پراٹھا کیوں بنا دیے، آپ کو نہیں پتا میں بریڈ پسند کرتا تھا. جی بھائی ماں نے ایک دفعہ اپنے پراٹھے کو خوشی سے پسند کیا، ماں نے دوسری بار پراٹھا بنا دیا تو کون سا گناہ کر دیے. جی بھئی آپ نے میرے کپڑے استری نہیں کیے، بھی ماں خادمہ ہے. جی اگر گھر کے افراد جو ہیں وہ سارے اگر کام بانٹنا شروع کر دیں، خادم تو اولاد کو ہونا چاہیے تھا، اولاد کو وبالوالدین احسانہ کہا گیا، اللہ نے والدین کو کیوں نہیں کہا وبالاولاد احسانہ؟ بالوالدین، سبحان اللہ جی، کیا خوب آپ نے ماشاءاللہ بیان کیا. وبالاولاد احسانہ کیوں نہیں کہا؟ ہاں جی، اللہ جانتا ہے کہ والدین تو اپنی محبت کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہیں کہ وہ تو احسان ہی نظر آئے گی، ان کی محبت احسان ہی نظر آئیں اللہ گی. رب العزت نے جب اپنی محبت کا پیمانہ بھی بتانا چاہا تو والدہ کی کہ 70 ماؤں سے زیادہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اب جب اولاد کی باری آئی ہے تو جی اولاد اپنے آپ کو مینج ہی نہیں کر پا رہی. اور اولاد کا جو امتحان ہوتا ہے نا وہ اس جگہ پر نہیں ہوتا جب والدین کو کسی جائز کام پر جو جھڑکتے ہیں. جی اولاد کا امتحان اصل میں وہاں شروع ہوتا ہے جب ناجائز لگ رہا ہو، جی اولاد کو لگ رہا ہے کہ یہ ناجائز طور پر ہمیں جھڑک رہے ہیں، جی کہ قصور تو میرے بڑے بھائی کا تھا، قصور تو میری چھوٹی بہن کا تھا، مجھے جھڑکا جا رہا ہے. ادھر جو اولاد اپنے آپ کو مینج کر لے گی، یقین کیجئے اولاد تو یہ سوچ رہی ہوگی نا کہ میں جس کا اہل نہیں تھا مجھے وہ والدین کی طرف سے مل رہا ہے زیادتی کی صورت میں. جی لیکن یاد رکھیں پھر رب بھی آپ کو وہ عطا کرے گا جس کے آپ اہل نہیں، اپنی بھلائیوں اور رحمتوں اور انوار کی صورت میں آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جس کے آپ اہل نہیں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ رب آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا. ہمارا منہ ہے، اللہ ہمیں ہماری شکلوں کی وجہ سے دے رہا ہے، ہمارے عملوں کی وجہ سے دے رہا ہے. ایسا تو آج تک نہیں دیکھنے میں آیا. اللہ کی عطا تو بس پتہ نہیں کیا انداز پسند آ جائے، کیا کسی کی بات، کیا کسی کی سوچ. وہ اپنے آپ کو وہاب بتاتا ہے، وہاب تو استحقاق دیکھتا ہی نہیں ہے، جی وہاب تو حق دیکھتا ہی نہیں ہے کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا. وہ تو اپنی سخاوت دیکھتا ہے، اپنے دریا دیکھتا ہے، اپنی موجیں دیکھتا ہے. جی شاہ صاحب، ایک اور بڑا جو بہت بڑا مسئلہ ہے، جب سے موبائل زندگی میں آیا ہے تو ظاہر ہے کہ شیطانی عمل میں جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں انٹرٹینمنٹ ہے، شیطانی کاموں میں مزہ ہے. اگر وہ کچھ بھی کر رہا ہے، وہ خواہ کسی بچے آپس میں لڑکیاں لڑکے بات کر رہے ہیں یا کچھ اور ویڈیوز کا معاملہ ہے، میوزک کا، پتہ نہیں کیا کیا آج کل یہ سارے جو کرتے ہیں. والدین نہیں چاہتے تھے اور اب بھی نہیں چاہتے کہ جو ان کی اولاد ہے شیطانیت کی طرف جائے. اب شیطانیت سے روکنے پہ جناب بےزتی ہو رہی ہے والدین کی. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ والدین کے اختیارات کو اتنا محدود کر دیا گیا ہے کہ بس والدین کا اختیار یہ ہے کہ جناب وہ بلکہ اختیار کہ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ہمیں کھلائیں پلائیں، ہمارے ناز اٹھائیں، ہم پیسہ مانگے وہ پیسے دے دیں. بھئی ابھی آپ کے والدین ہیں نا، آپ ان سے پیسے مانگ رہے ہیں، جب آپ والدین بنیں گے پھر پتہ چلے گا. وہ مشہور وہ واقعہ بنا ہوا ہے کہ بھئی ایک بچہ جو اپنے باپ کو دھکا پانی میں دینے کے لیے گیا کہ جی یہ میں ادھر سے دھکا دیتا ہوں، تو باپ کہتے بیٹا تھوڑا سا آگے کر کے دھکا دو. بھئی کیوں؟ بھئی یہ جس جگہ سے تم دھکا دینے لگے ہو نا، اس جگہ سے میں نے اپنے باپ کو دیا تھا دھکا. استغفر اللہ. تو اب دیکھیں یہ جو والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے نا، یہ اس قدر بری ہے کہ اس کا اثر باقی جو ہے نا، حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ باقی جتنے بھی اعمال ہیں نا ان کی جزا
اللہ جس حد تک چاہے اس میں تاخیر کر دے، اس کو آخرت پہ ڈال دے، لیکن والدین کے ساتھ جو بدسلوکی ہے اس کی جزا اور اس کی جو یہ سزا ہوتی ہے نا، یہ دنیا میں ہی ظاہر ہوتی ہے۔ دنیا میں ہی ظاہر۔ اب شاہ صاحب ایک اور سوال یہ کہ دیکھیے، جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا نئی نسل ہے جو اس طریقے سے والدین کے ساتھ کر رہی ہے، ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے، کیونکہ جب تک بچپن سے ہی دینی تعلیم نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سامنے نہ ہو، سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اب والدین بیچارے کیا کریں جو اس دکھ میں پڑ گئے، وہ کیا کریں جب اولاد ایسی ہوگی؟ جب اولاد ایسی ہو گئی ہے نا، تو والدین کو ایک تو حکمت سے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، جی، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ والدین جو ہے نا وہ بعض اوقات وہ پیار اپنا اوور دے دیتے ہیں، پیار میں اور اس کے جو یعنی سختی میں نا ایک اعتدال چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل، ہم بعض اوقات پیار اتنا وافر دے دیتے ہیں کہ پیار کی قدر ہی کوئی نہیں رہتی، اور بعض اوقات سختی اتنی وافر کر دیتے ہیں کہ بچے اپنے مستقبل کے پارٹنر کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ تک بتانے سے کتراتے اور گھبراتے ہیں۔ تو اگر والدین اپنی ڈیوٹی کو صحیح طرح سے انجام دیں، یہ کام حکمت کے ساتھ سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی اگر پکاریں کہ میرے مولا جو میرے اختیار میں تھا وہ تو میں کر رہا ہوں، جی، لیکن مقلب القلوب تو ہے، دلوں کو پھیرنے والا تو ہے، میرے پروردگار تو ہمارے حال پہ رحم کر اور ہمارے معاملے کو آسان کر دے۔ تو والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت لے کر آئے کہ بھئی میرے والد بزرگوار جو ہیں نا، میرے بچے بھی ہیں، اور میرے والد مجھے تو لگتا ہے کہ یہ میرا سارا مال ہی جو ہے نا یہ مجھ سے لے لیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے والد کو طلب کر کے جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ سبحان اللہ، عدل کر دیا اور بتا دیا کہ تمہاری پوزیشن کیا ہے اور تمہارے والد کی حیثیت کیا ہے۔ انت و مالک لابیک، تم اور آپ نے فرمایا اذهب، چلا جا، نکال دیا، چلا جا، تو اور تیرا مال جو ہے یہ تیرے والدین کا ہے، یعنی ابی کا، تیرے والد کا ہے، تو شکایت کرتا ہے۔ دیکھیں والد جو ہے وہ کھیتی کو لگانے والا ہے، ایسا ہی ہے، اور وہ کھیتی کو لگانے والا کھیتی سے اگر فائدہ لینے لگا ہے تو کھیتی کہنا شروع کر دے کہ جناب یہ انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے، یہ چوری کرتے ہیں، پوچھا نہیں اور میں ان کی ملکیت بھی نہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ ناظرین، آپ نے بڑی ماشاءاللہ پر نور گفتگو سنی شاہ صاحب کی، تو اس سے اندازہ لگائیے ناظرین کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت۔ اب یہ ہے کہ جب شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ عدل لائیے، حکمتیں لائیے، اولاد کے ساتھ محبت کرنے میں بھی اور سختی کرنے میں بھی۔ سختی اتنی بھی نہ کریں کہ وہ آپ سے ہر بات چھپانا شروع کر دیں، جائز بات بھی چھپانا شروع کر دیں، اور محبت بھی اتنی مت کریں، اندھی محبت کریں، اتنا زیادہ ان کے اوپر وار جائیں کہ آپ کو سب کچھ ان کے حوالے کر دیں، ان کو دیکھے بھی نہ، چیک اینڈ بیلنس بھی نہ کریں۔ پودا بھی جب اگ رہا ہوتا ہے تو مالی اس کا جو ہے وہ کاٹ جھانٹ کرتا رہتا ہے کہ اس پودے کو جو ہے اوپر بڑھانا ہے، تو کاٹ جھانٹ کرنی ہے، تبھی پودا بھی اوپر بڑھتا ہے اور ترقی پاتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ بچپن میں ایک تو حسن سلوک اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رکھیں، بہت خاص حد تک دوست سمجھیں، اپنے بچوں کو اپنا دوست اتنا بنائیے، ایسا بنائیے کہ ہر وہ اپنے دل کی بات آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اور ڈرے مت۔ اس کے بعد یہ کہ جب آپ ان کے لیے جب کچھ کریں، جیسے آج کل کے والدین قیمتی سے قیمتی موبائل دے دیا، جوان بیٹا بیٹی کو دے دیا، اور وہ اپنے کمرے میں سیپریٹ جو ہے وہ سو رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ بھی نہ دیکھیں کہ بچہ بیٹی رات کو جاگ رہا ہے، سو رہا ہے، ایک موبائل ہے ہاتھ میں، کیا کر رہا ہے، اتنا بلائنڈ فیتھ بھی نہ کریں۔ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے بچوں کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، دوستیوں، اپنے بچوں کی دوستیوں پہ خاص نظر رکھیں، خواہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، کیونکہ جس قسم کے دوست ہوں گے ویسا ہی سمجھ لیں کہ آپ کا وہ تو اثر ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ میں اولاد کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا پیارا فرمان مبارک ہے۔ جی آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے والدین کے معاملے میں اپنے رب کا فرما بردار رہا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، سبحان اللہ، اور جن کا کوئی ایک ہے تو اس کے لیے 1 دروازہ کھلتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اس حال میں صبح کی
کہ وہ اپنے والدین کے معاملے میں اپنے رب کا نافرمان رہا تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں. اچھا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر جس کا کوئی ان میں سے کوئی ایک ہے تو پھر اس کے لیے ایک دروازہ کھلتا ہے. ایک دروازہ. معلوم یہ ہوا کہ والدین ہماری جنت بھی ہو سکتے ہیں جہنم بھی ہو سکتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں واضح طور پر آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ جو تیرے والدین ہیں یہ تیری جنت بھی ہیں اور تیری جہنم بھی ہیں. انہی کے سبب تو جنت کا حقدار بھی ہو سکتا ہے، انہی کے سبب تو جہنم کا حقدار بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دفعہ جبریل امین آئے اور مختلف آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچائے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا ممبر پر چڑھتے ہوئے. ممبر پر چڑھتے ہوئے. جی. اس میں سے ایک یہ دعا تھی جو اللہ یعنی ایک پیغام تھا کہ جس کو آپ کی زبان سے جاری کیا اللہ پاک نے، وہ یہ تھا، جبریل امین نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی وجہ سے جنت نہ حاصل کر لے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین. اب یہ اللہ کا پیغام ہی کم نہیں تھا، سرکار نے آمین کی جو مہر لگا دی، اب پیچھے کچھ شک رہا؟ لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کے بوڑھے ماں باپ اگر ہیں یا بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ جنت میں جانے کے لیے آپ کے لیے ایک بونس ہے. ایسا ہی ہے. کچھ مشکل نہیں ہے کہ ان کی خدمت کرنے میں. پرائیویسی بیویوں کی آپ کی اپنی جگہ رہے گی، آپ کی لائف کی پرائیویسی، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ لوگوں نے بھی بوڑھا ہونا ہے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا جیسا آپ والدین کے ساتھ کریں گے، اور یہ پتھر پہ لکیر ہے کہ ایسا ہوگا ہی ہوگا. اور اگلے جہان کا تو بعد کا مسئلہ وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اس جہان میں بھی دیکھے جانا ہے. شاہ صاحب آپ ایک کا پہلو بسم اللہ جو ہے بسم نا، اللہ. میں چاہتا ہوں کہ وہ تشنا نہ رہ جائے. ضرور 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 حاضر. وہ یہ ہے کہ بعض والدین مذہبی ہوتے ہیں جی. اور وہ بچوں کو تلقین کرتے ہیں کہ بیٹا کوئی کسی مرشد کو اپنا ہاتھ دو جی. جو آپ کی رہنمائی کرے، جی. جی. جو بتائے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا صلی اللہ چاہتے علیہ ہیں، وسلم کیا چاہتے اور تم جو ہے نا وہ دین میں ایکٹیو ہو جاؤ. جی. جی. اچھا، اب اس میں تھوڑی سی جو ہے نا مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ بچہ اپنے اخلاص میں اور اپنی محبت میں پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد وہ اپنے آپ کو گویا کہ مردہ سمجھتا ہے، اور جو صحیح جو کامل مرید ہوتا ہے جی. وہ اپنے پیر کے ہاتھ میں سمجھے کہ اس طرح ہے جس طرح مردہ بدست زندہ، اللہ جس طرح اکبر. مردہ جی. زندہ کے ہاتھ میں زندہ ہوتا ہے. ہاتھ میں، ہاں، جیسے مرضی اس کے یہ ساتھ سلوک کرے. لیکن جی. یہاں یہ ضرور دیکھنا ہے جی. کہ اس پیر کے ہاتھ میں اس پیر کو اپنا سب کچھ بنایا جائے، کیونکہ پیر ویسے تو جی. جی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. جی. لیکن اگر وہ پیر جو ہے وہ یہ تلقین کرے کہ بھئی آپ کی جنت کا ذریعہ اونلی اینڈ اونلی صرف میں ہوں، جی. تو وہاں نظر ثانی ضرور کریں. جی. وہ پھر یہ اولاد کے لیے خصوصی نصیحت ہے. جی. میرے تمام سامعین کے لیے یہ خصوصی بات ہے کہ ایسا پیر کہ جو آپ کو ترتیب بتائے، اللہ کی محبت کی ترتیب بتائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کی ترتیب بتائے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک بتائے، تو اس پر بے شک اپنا سب کچھ قربان کر دیں. لیکن جس پیر کی یہ تعلیم ہو کہ بس اب تم میرے پاس آ گئے ہو، والدین اگر تمہیں کوئی کمانڈ کرتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں، تو پہلے مجھ سے پوچھنا ہے کہ یہ میں مانوں کہ نہ مانوں. جی. یہ بڑا پوائنٹ ہے کہ یہ میں مانوں کہ نہ مانوں. اگر وہ جائز ہے تو پیر سے مشورہ لیے بغیر سیدھا سیدھا والدین کے حکم پر عمل کیا جائے. جی. مثلا اگر کوئی شخص جو ہے وہ ملک سے باہر ہے، جی. والدین عرصے سے جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، جی. اور وہ کلفت میں شکار ہیں کہ کاش کب ہمارا بیٹا ہمیں وہ اپنا چہرہ دکھائے گا. بیٹا جو ہے وہ پیر سے کہتا ہے کہ بھئی والدین نے بلایا ہے تو کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ بھئی فی الحال اجازت نہیں. تو پھر سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو فرمایا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، آپ نے کیا احسان کیا؟ آپ تو عدل بھی نہیں کر رہے. عدل تو یہ تھا کہ جو والد نے جائز کام کا ہے اس کو مانے، عدل یہ تھا. جی. لیکن اللہ نے فرمایا احسان کرو، تو احسان تو پھر اس سے تو آپ کوسوں دور، آپ تو ظلم کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ کام جو جائز تھا. یہ میری بات بالکل دور لگ رہی ہوگی، لیکن جن لوگوں کو درپیش ہے وہ یقیناً اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ پیر و مرشد جو ہمیں ترتیب بتائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ بتائے، اس پر اپنا سب کچھ بے شک لگا دیں، اپنی طاقتیں لگا دیں. لیکن جس پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد ہم میں یہ تبدیلی نہیں آئی
بھئی اگر ہم پیر کے ہاتھ چوم رہے ہیں تو مجھے بتاؤ کہ ہم ماں باپ کے بھی ہاتھ چوم رہے ہیں؟ وہ تو میں الحمدللہ جی میں جمعہ کے خطبہ میں بھی جی اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی جی الحمدللہ میں بہت دفعہ یہ کہہ چکا کہ بچوں اپنے والدین کے ہاتھ چومو، بہت پیارا لگتا ہے، بہت پیارا اپنے لگتا ہے والدین کے ہاتھ چومو۔ یقین کیجئے ہم نے جی یہ جو ترتیب چھوڑی ہے نا اللہ والدین کے ہاتھ چومنا، جی ہم نے اس کو چھوڑا ہے تو ہم پر یہ فتوے لگنا شروع ہو گئے کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ کیوں چومتے ہیں ان کو، ولیوں کو کیوں چومتے ہیں، اور یہ وہ ترتیب ہم نے چھوڑ دی ہے۔ عرب معاشرے میں تو ابھی بھی یہ کافی ہے ترتیب یہ ہے جی کہ اپنے والدین کو، بھئی تمہیں اپنے بچے پیارے لگتے ہیں، تم ان کو چومتے ہو، بھی تم بھی کسی کی اولاد ہو ان کے والدین بالکل آپ تو نے تم ان کے ہاتھ چومتے ہو کتراتے ہو۔ جب وہ تمہیں چومتے تھے وہ تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ بھئی ہم اس کا ناک چوم رہے ہیں، گال چوم رہے ہیں، آنکھ چوم رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں یا پاؤں چوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر پاؤں اور اب تم صرف ہاتھ چومنے میں تمہیں ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، حیا ہو رہی ہے۔ جن کاموں سے حیا کرنی چاہیے تھی ان کاموں میں حیا کرنے کے بجائے ہم نے اور کاموں میں حیا کرنا شروع کر دی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق طلب کرنی چاہیے، میرے مولا ہمیں اس کام سے حیا سے محفوظ فرما جو تیری رضا کا کام ہے، جی ہمیں بے حیائی کے کاموں میں حیا عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی رضا کے کاموں میں ہمیں ایکٹیویٹی عطا فرما، میرے مولا طاقت عطا فرما۔ بے حیائی کے کاموں میں بھی حیا عطا فرما، سبحان اللہ۔ صحیح ہے، ہمیں حیا نہیں نا جی اصل میں۔ ناظرین امید ہے کہ آپ کو ماشاءاللہ محترم اعجاز حسین شاہ صاحب کی گفتگو بڑی اچھی لگی ہوگی۔ پہلے کی طرح میں نے بھی خوب ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سیکھا، اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی بہت سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملیں گے پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کوئی کوسچن ہو، کچھ بھی ہو تو سید اعجاز حسین شاہ صاحب کے چینل پہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ باذن اللہ وہ آپ کو سوال و جواب کا سلسلہ بھی جلد شروع کریں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ رمضان میں لائیو بھی آئیں گے، مزید ویڈیوز بھی ان کی بہت آنے والی ہیں انشاءاللہ۔ تو جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ، آمین۔